پاکستان کراچی سے تشریف لائے ہیں. آپ نے کہیں جانا بھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق شاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. زندہ مفتی صاحب. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورت اس قرآن کے نکات پر حضرت علامہ مولانا محمد راشد اتاری صاحب امام خطیب مسجد حاضہ، حضرت علامہ مولانا عثمان صاحب، حضرت حافظ محمد راشد صاحب، تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت چونکہ کافی زیادہ ہو گیا ہے، 6 بجے میرے مانچسٹر ٹائم دیا ہوا تھا، تو نماز میں پہنچ گیا تھا، جماعتیاں ہو رہی تھی. تو مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ پہلے بھی یہاں ربیع الاول پہ بھرپور پروگرام کر کے گیا ہوں میں گزشتہ سے پیوستہ سال کے اندر. بڑے ذوق شوق والے لوگ احباب ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. آمین. کوشش یہی ہوگی کہ ٹو دا پوائنٹ قرآن و حدیث کی گفتگو کی جائے. 11ویں شریف کا پروگرام ہے. اب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے اس حوالے سے، اور ولایت کا تصور کیا ہے قرآن کا، اس حوالے سے میں گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن جتنی گھڑیاں، جتنے لمحات، کوشش کریں کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی برکتیں عطا فرمائیں. آمین. بآواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ مولانا العظیم. بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا. بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین خاف حمایتنا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبور علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. بآواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی. حضرت گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا، انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، انسان مذکور نہیں تھا. رب کائنات فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. فرمایا ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا اور عدم سے وجود عطا فرمایا. انسان کو بہترین تقویم عطا فرمائی، عقل و شعور عطا فرمایا، قوت گویائی عطا فرمائی، بہترین صورت اور بہترین تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج انسان کے سر پر رکھا. خلقت بیدی ونفخت فیہ من روح کے تھا، ایک اہتمام و احتشام کے ساتھ انسان کی تخلیق فرمائی. لیکن رب کائنات فرماتا ہے انسان کوئی قابل ذکر شے لم یکن شیئا مذکورا. انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، لیکن جب دنیا کے اندر آیا، آ کر اپنی زندگی بسر کی اور دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دوبارہ لوٹ کر مٹی سے مل گیا، لیکن فرمایا کہ تھا تو قابل ذکر شے نہیں. لم یکن شیئا مذکور تھا،
لیکن اگر اس زمین پر آ کر ذاکر بن کے زندگی بسر کر کے گیا تو رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج بحمداللہ تبارک و تعالیٰ کتنی صدیاں بیت گئی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج لوگ تو اپنے ماں باپ کی قبروں کو بلا بیٹھتے ہیں چند سالوں کے بعد، لیکن آج بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس زمین پر وہ آئے تو جو تخلیق کا مقصد عظیم تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اپنی زندگی کو اللہ اللہ کرتے گزار دیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو بلند و بالا کر دیا۔ حضرات گرامی، مقدمہ ہمارا یہ ہے جس سے ہم نے آغاز کیا، ساری شانیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و اذن کے بغیر کوئی کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وللہ میراث السماوات والارض، سب رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ ایک مسلم بات ہے۔ لیکن کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کوئی قوتیں، طاقتیں، کوئی اعزازات و اکرامات عطا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، چونکہ دین کا مقدمہ ہے، دین کی بات ہے، اور جب دین کی بات ہو اور دین کا مقدمہ ہو تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو مضبوط دو گواہان ہیں، سب سے مضبوط جو ایویڈنس ہے وہ قرآن ہے اور حدیث پاک ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس مضبوط قسم کی استشہاد موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ اسی پر بات کو مکمل کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ کی توجہ چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی زبانیں بھی جانتے تھے، ہدہد بھی ان کے دربار میں تھا، انسان جن سب ان کے دربار میں ہوا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجا اور وہ تابعدار ہو کر آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گئی تو آپ نے اپنی مجلس کے اندر، اپنے دربار کے اندر فرمایا ملکہ بلقیس تابعدار بن کر آ رہی ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مشکل تو بات نہیں کر رہا ہوں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سطح پر اتر کی گفتگو کی جائے۔ اصل پاس سے آنے حضرت صاحب بڑی اونچی گفتگو، ہوئے 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 ہوئے، پتہ لگا جلسہ ختم ہوا تو گل پتہ ہی نہیں، کیا تقریر سنی ہے کو پتہ نہیں، لیکن سونی بڑی تقریر کی، توجہ کے ساتھ آپ پہ اتر کر، بالکل آپ کی سطح پر اتر کی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن بات ایویڈنس چونکہ قرآن کا ہے۔ فرمایا کہ ملکہ بلقیس تو آ رہی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے میں اللہ کی قدرت کا کوئی جلوہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، فرمایا اس کے آنے سے پہلے اس کا جو بہت بڑا عرش اور تخت ہے، عرش عظیم، اتنا بڑا تخت ہے اس کا کہ انسانوں کی جماعت ایک مقام سے اٹھا کے دوسرے مقام پر لے جاتی تھی، اور مرصع اور اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے، اور وہ کہاں ہے؟ یمن کے اندر، ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ سلیمان علیہ السلام شام کے اندر بیٹھے ہوئے، بہت بڑا فاصلہ، ملکوں کا فاصلہ، لیکن فرمایا کہ ایکم، قرآن ہے، ذرا توجہ سے سنیے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا، میں قاری صاحب کی تلاوت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا، باہر گیٹ پہ کھڑا تھا قرآن کے پروٹوکول کے اندر، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو نہ کوئی کھڑا ہو نہ کچھ ہو، پھر چونکہ وہ ریپیٹ کر رہے تھے تو اس لیے میں رکا رہا، پھر آخر کے اندر مجبوراً آنا پڑا، ہر آدمی آ رہا تھا، مل رہا تھا۔ قرآن کا سب سے بڑا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایکم، فرمایا کون لے کر آئے گا اس عرش عظیم کو، کون اٹھا کے لائے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک،
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ ایک جن کہنے لگا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، قوی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، میں اس کو اٹھا کے لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ کہنے لگا اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ جو دربار سجا ہوا ہے حضور آپ کا، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ مجلس کتنی دیر کی؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، لیکن تخت کہاں پر ہے؟ ہزاروں میل کے فاصلے پر۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کا ایک مصاحب، ان کا ایک ساتھی صحابی اور اللہ کا ولی، مفسرین کرام نے اس کا نام عاصم بن برخیہ لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہو گئے، قرآن نے ان کا تعارف کیا کرایا؟ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ فرمایا وہ بولنے لگا کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ ولی کے تعارف کے اندر، ولی کے تعارف کے اندر قرآن نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ علم کا ذکر کیا ہے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو قطبیت کا مقام عطا فرمایا، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا بدلت السعد من مولا الموالی۔ فرمایا میں علم حاصل کرتا رہا اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا فرمایا۔ علم بنیاد ہے، علم اساس ہے، علم سب سے پہلا قدم ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ یہ تعارف اگر میرا ہو، یہ ڈیفینیشن میری ہو تو اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جائیے گا، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کا تعارف کرا رہا ہے۔ فرمایا وہ کھڑا ہو گیا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ۔ فرمایا میں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کب لاؤ گے؟ قرآن کے الفاظ سنیے گا۔ میرے اساتذہ نے مجھے ورس نمبر اور چیپٹر نمبر نے سکھائے، وہ الفاظ سکھائے ہیں جو رب تعالیٰ نے حضور کے قلب انور پر نازل فرمائے۔ فرمایا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں اس تخت کو اٹھا کے لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ فرمایا پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا کے آپ کی بارگاہ میں۔ فلما رآہ مستقرا قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ سلیمان علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی تو سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ تخت موجود ہے۔ یار سارے فرقوں کو چھوڑ دو، سارے جھگڑوں کو چھوڑ دو، ساری فرقہ واریت اور تعصب کی اینک اتار کر میں نے قرآن کی بات کی ہے، میں نے ایویڈنس اور استشہاد قرآن کا پیش کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے پھر بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا، پھر بھی ہم اولیاء کرام کے مقام کو، مرتبے کو، شان کو گھٹانے کے اور ان کا انکار کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن پڑھنے والا تو ہر ایک ہوتا ہے، لیکن قرآن کا فیضان ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کس کو فیضان ملتا ہے؟ فرمایا جس کے دل کے اندر صاحب قرآن کی محبت ہوتی ہے۔ اقبال سے پوچھا کہ قرآن کی اساس کیا ہے؟ کہتے ہیں مغز قرآن جان ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ فرمایا پہلے ان کی محبت لے کر آؤ، پھر قرآن کے ورقوں کو پڑھو، پھر دیکھو کہ قرآن کا نور تمہارے دلوں کو کیسا منور کرتا ہے۔ کتنا واضح طور پر قرآن نے کہا اللہ اکبر۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت طاقت عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم کا قصہ موجود ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھ رہے ہیں، پوری صورت ہے اصحاب کہف۔ وہ اللہ کے نیک بندے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر گئے، غار کے اندر جا کر وہ چھپ جاتے ہیں، اور کتنا عرصہ رہتے ہیں غار کے اندر؟ اللہ اکبر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 سال اور 9 اوپر، 3 صدیاں بیت گئی غار کے اندر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، اور جب اٹھے وہ تو اٹھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگے، نہ ان کے ناخن بڑے ہوئے، نہ بال بڑے ہوئے، کالے بالوں سے گئے تھے وہی کالے بال ہیں، نہ کپڑے میلے ہیں۔ اٹھے، قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم۔ کہا کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہا کہ یار 1 دن ٹھہرے ہوں گے یا منیمم کوئی آدھا دن ٹھہرے ہوں گے۔ 300 سال گزر گئے۔ وہ بھی ایسا فرماتے ہیں تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ نہ زمین نے ان کو کھایا، نہ سورج کی تپش نے ان کو، حرارت نے ان کو تکلیف پہنچائی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین،
وَإِذَا غَرَبَتْ تَخْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ غار کے صحن کے اندر موجود ہیں 300 سال 3 صدیاں سورج کو حکم دے دیا کہ اے سورج پورے روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے جانا، تھوڑا سا دائیں طرف طلوع ہوتے ہوئے، تھوڑا سا بائیں طرف غروب ہوتے ہوئے، یہ ڈیوٹی لگ گئی سورج کی 300 سال، جو نارمل اس کا روٹ ہے، روٹین ہے۔ فرمایا نہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر میرے یہ بندے یہاں پر آرام کر رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر، قرآن ہے یار، اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ اگر قرآن پر بھی کسی کا ایمان نہیں تو پھر تو سارے جھگڑے ختم۔ آج کہتے ہیں فرقہ واریت ختم کرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرمایا فرقہ واریت ختم کرو، اللہ کی رسی کو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ ای القرآن، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ قرآن خود کیا بیان کر رہا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھو، حضرت عاصمۃ برقیہ کو دیکھو، حضرت بی بی مریم کے اس محراب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی، پتہ چلا کہ اولیاء اللہ اور ہیں اور من دون اللہ اور ہیں۔ اس زمانے کے اندر لوگوں نے یہ کیا کہ من دون اللہ کی آیات کو من دون اللہ قرآن کے اندر آیا، ان کو اٹھا کر اولیاء اللہ پر جذبہ کر دیا۔ من دون اللہ کے مقابل ہے، من دون اللہ کے سوا ان کے پاس جانے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور اور منکر ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ نبی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، الا حرف تنبیہ، ان حرف تحقیق، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، فرینڈز آف اللہ، فرمایا جو رب تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، پیارے ہیں، مقرب ہیں، جو ترجمہ کریں، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دو لفظ استعمال ہوئے، خوف کا اور حزن کا۔ دیکھیں حضرات گرامی، خوف دو طرح کا ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی قرآن کی طرف؟ سبحان اللہ فرما دیجیے، قرآن کی شان کے لیے سبحان اللہ فرما دیجیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو لفظ استعمال کیے، خوف اور حزن۔ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا خوف ہوتا ہے، ایک آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ بزنس مین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیپار کرتا ہے انسان، تجارت کرتا ہے، مال رکھا ہوتا ہے گودام کے اندر، ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں میرے بزنس کے اندر لاس نہ ہو جائے، مال تو ہے میرے پاس لیکن کہیں مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے، مندی نہ ہو جائے، خوف ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایک میں نے ہمیشہ گزشتہ ربیع الاول کے اندر بھی ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیں اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر جوگی پن نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تجارت نہ کریں، بیپار نہ کریں، آپ ڈاکٹر نہ بنیں، آپ انجینئر نہ بنیں، دنیا کے معاملات نہ کریں، آپ شادی نہ کریں، آپ سب کیجئے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، جوگی پن نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی اسلام کے اندر دہریت بھی نہیں ہے کہ تم دنیا کے بندے بن جاؤ، دنیا کے اندر مستغرق ہو جاؤ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ لیکن جو دنیا کے اندر رہا، کام کاج بھی کرتا رہا، معاملات حیات بھی کرتا رہا، لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اللہ والوں کی شان، وہ دنیا کے اندر رہے، معاملات کرتے رہے، کاروبار بھی کرتے رہے، لیکن ہر قدم ڈر ڈر کر اٹھاتے رہے، خوف کے اندر اٹھاتے رہے۔ ان کو دنیا کے اندر آخرت کا بدرجائے اتم خوف ہوا کرتا تھا۔ ایک قدم پر وہ لقمہ کھانے لگے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی کے بارے میں آپ نے سیب کا واقعہ سنا ہے، ایک سیب کے لیے کتنی مشقت، ایک لقمہ کھانے لگے ہیں، اس کو دیکھ کے کھایا، کچھ بولنے لگے ہیں، اس کو دیکھ کے، ہر چیز کو قدم قدم پر پھونک پھونک کر وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی فکر کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہی اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن جب دنیا کے اندر وہ خوف سے زندگی بسر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان معاشر میں اللہ نے ان کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہا، وہاں پھر سب لوگ خوف کے اندر ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا آج سارے رشتے بھاگ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر کچھ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہوں گے، جب وہ میدان محشر کے اندر آئیں گے نا، فرمایا ان وجوہہم لنور وانہم علی منابر النور، فرمایا ان کے چہرے بھی نور کے ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا جب سب لوگ خوف کے اندر ہوں گے وہ بے خوف ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے زندگی آخرت کی فکر کے اندر گزاری۔ میں اور آپ یہاں پر بے خوف ہیں، حضرت کیا کرنے پہ ہو، دوسرا کیا کھانے پہ ہو، دوسرا کیا کام شروع کیتا رہا ہے، ہماری مرضی ہے، ہماری دکان ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری فیکٹری ہے، میں جو مرضی کرا۔ آپ نے اسلام آباد کے اندر دیکھا وہ بچیوں کے ہاتھ میں پلے کارڈ دے دیے، میرا جسم میری مرضی۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان کا نہ جسم اس کی مرضی سے چلتا ہے، نہ اس کا کاروبار اس کی مرضی سے چلتا، اس کی سانسیں نہیں چل سکتی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تمہارا سب کچھ بک چکا ہے، تمہاری سانسیں، تمہاری زندگیاں بک چکی ہیں، اور تم کال اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ میرا جسم میری مرضی۔ نہ جسم تمہارا ہے، نہ مرضی تمہاری ہے، نہ دکان تمہاری ہے، نہ فیکٹری تمہاری ہے، نہ کاروبار تمہارا ہے، تم تو مستعار ہو، ادھار بیٹھے ہوئے وہاں پر، یہ سب کچھ میرے مالک و مولا کا ہے۔ ہمارے شہر کراچی کے اندر بولٹن مارکیٹ کے اندر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی پلاسٹک کی، بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے، کراچی تو ویسے ہب ہے اکانومی کا۔ تو رات کو لوگ سوئے، مارکیٹ کو بند کر کے شارٹ سرکٹ ہو گیا، رات کو جب سوئے تو وہ کروڑ پتی ارب پتی تھے، صبح اٹھے تو بالکل زیرو۔ رات کو دکان بند کرتے وقت پتہ نہیں کسی کا چوڑا ہوگا، کسی کا، سب کا نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ یہ میرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ڈرتے ہیں اس بات سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کا خوف، خشیت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، علم معرفت عطا فرمایا، علم عرفان عطا فرمایا، وہ تو دنیا کے اندر زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کو آخرت کا خوف ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا خوف ہے؟ میرا مال چھن جائے گا، مجھے لاس ہو جائے گا، میرا یہ چھن جائے گا، ہائے یار اس پلاٹ کا میں سودا کر رہا تھا، ہائے ہائے کتنا اچھا مکان، ہمارے برابر جتنا سونا مکان لگا نا ایسا تو پتہ ہی نہیں لگا تو بک ہی گیا، ہائے 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 مکی لبی جائے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ والوں نے کبھی یہ ان کی زبانوں سے یہ لفظ کبھی بھی نہیں سنے۔ یہ میری اور آپ کی کہانیاں ہیں، یہ میری اور آپ کی باتیں کہ ہائے یہ مل جاتا، ہائے یہ مجھ سے نہ جاتا، ہائے میں یہ کر لیتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاروبار کیا کرتے تھے بہت بڑا، سمندر کے اندر ان کا تجارتی بہت بڑا بیڑا جا رہا تھا، آ کے خبر دی خدام نے کہ حضور سمندر کے اندر طوفان آ گیا اور آپ کا جو سامان ہے سب ڈوبنے کے قریب آ گیا، طوفان آ چکا ہے۔ آپ نے سر نیچے کیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ حضور ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے اور سامان سارا محفوظ ہو گیا۔ پھر آپ نے سر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ۔ کہا کہ حضور یہ دوسری بار آپ نے الحمدللہ کہا، یہ تو شکر گزاری کا تھا، لیکن یہ جو پہلے آپ نے اس مصیبت پر تکلیف پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ فرمایا جب خبر دی کہ میرا مال ڈوب رہا ہے تو میں نے دل کی طرف غور کیا کہ کہیں یہ دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ دل اس خبر کو سن کے اور اس مال کے اندر، میرے اور آپ کے دل تو اس مال کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹاک مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، یہ نیچے آئی اوپر آئی، ہاں بھائی کیا ہو گیا، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سٹاک مارکیٹ کے فلاں بروکر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ارے خدا کے بندو، اس مال کو اتنا دل کے ساتھ کیوں لگا کے رکھے؟ یہ تو جوتی کے لیے ہے کہ اچھی جوتی پہنو، اچھا گھوڑا خریدو، اچھی گاڑی خریدو، اچھی سواری خریدو، یہ تو برتری کے لیے ہے۔ اس کو ہم نے دل کے ساتھ اتنا لگا لیا کہ اس کے آنے سے، اس کے جانے سے، اس کے اوپر ہونے سے، اس کے نیچے ہونے سے ہماری زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ جو شوگر پیشنٹ ہیں، یہ چینی کھانے سے شوگر پیشنٹ نہیں بنے، یہ ٹینشن سے بنے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے سارے مسئلوں کا حل مال کا آ جانا ہے، کہ مال آ جائے گا تو سارے مسئلے میرے ختم ہو جائیں گے۔ میں کراچی میں، ہمارے حبیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ملک حبیب الرحمان صاحب، کراچی میں محمد علی سوسائٹی ہے، پرانا قدیم علاقہ، جو لوگ کراچی جاتے آتے ہیں،
اور بلینر لوگ ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے میرے محلے کے، میں ان کا امام ہوں، مجھے پتا ہے کہ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں۔ کیا وہ بلینر ٹریلینر ڈالر رکھنے والا شخص، اس کو سکون کی زندگی ہو گئی کہ نہیں یار اب مجھے ضرورت نہیں، اب مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ یہ جن کے سوئٹزرلینڈ اکاؤنٹ بھر گئے، جن کے پاناما کے اندر نام آ گئے، کیا یہ سارے کے سارے اب سکون کے اندر بیٹھ چکے کہ نہیں یار اب کیا کرنا ہے اتنے پہ، نہیں نہیں نہیں، اور بنانے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس اتنا مال آ گیا، اتنی چیز آ گئی، مجھے سکون آ جائے گا۔ حضرات گرامی، سکون نہیں آئے گا، بلکہ سکون چھن جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ اللہ والوں نے نسخہ بتایا، انہوں نے کہا دنیا کے اندر کاروبار کرو، دنیا کے اندر رہو، اچھا پہنو، اچھی شوٹنگ کرو، اچھی ڈریسنگ کرو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جبہ سلنے کے لیے گیا تو وہ درزی پوچھنے لگا کہ یہ جبہ، یہ کپڑا جو سل رہا ہے کہ تمہارے شیخ کا ہے، یہ شہنشاہ وقت کا ہے؟ حسن پاسے آنے کہ اے فلانے، اے اللہ نے ولی ہے بکیا افتہ یا نایا نہیں انہوں نے آل نہیں دیکھا، بال سارے چمڑے نے، داڑھی چمڑی نہیں، ہفتہ نانے نہیں تھے، کپڑے کتنے گندے نہیں، اے اللہ نے ولی ہے، اے پوچھے نے۔ ارے خدا کے بندے، یہ کون سے ولایت کا درجہ ہے؟ ولایت اس گندگی کے اندر اور گندے بالوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر پاکی ناپاکی کا ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ، پھر تو سارے کے سارے معاملات۔ بلکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا پراگندہ بال ہے، حضور نے فرمایا کہ کیا حال کیا ہوا ہے، کیا اللہ نے تجھے کچھ مال نہیں دیا؟ عرض کیا رسول اللہ مختلف انواع و اقسام کے مال ملے ہیں۔ فرمایا وہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ ولایت یہ نہیں ہے کہ آپ گندے کپڑے پہنیں، ولایت یہ نہیں کہ بری حالت پڑا کے، نہیں نہیں نہیں، آپ اچھی شوٹنگ کیجئے، اچھی گاڑی رکھیں، آپ اچھا گھر رکھیں، اللہ نے جتنی نعمت دی ہے اس نعمت کے اندر رہتے ہوئے اس کو برتیں آپ، لیکن فرمایا کہ اس کے ساتھ دل لگا کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اتکار ملت دل یار، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا وہ رجال کار ہیں، کوئی تجارت، کوئی بیع، کوئی بیپار، کوئی بزنس انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روک سکتا۔ وہ کاروبار کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی ابھی دھندے کا ٹائم ہے، پیک پر دھندا ہے، کہتے نہیں نہیں، اللہ کے گھر سے صدا آ گئی ہے، سارا کچھ چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے تصوف کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ صوفیاء کرام نے زندگی کے اندر رہتے ہوئے تجارت بھی فرمائی، بیپار بھی فرمائے، سب کچھ فرمائے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخرت کی فکر فرمائی، اپنی نمازوں کی فکر فرمائی۔ حضرات گرامی، وقت مکمل ہو چکا ہے میرا، پہنچنا ہے مجھے۔ میں نے ہمارے راشد بھائی نے حکم دیا، میری فلائٹ لندن سے تھی کل، میں نے اس کو اس جلسے کے لیے چینج کرا کے یا مانچسٹر کروائے، اور اتفاق ہوا پھر دوبارہ ہمارے حبیب بھائی نے دوبارہ ہمیں لندن طلب فرما لیا، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پورا دن کا سفر کرا کے لے کر آئے ہیں، اور اس جلسے کو ہم نے پا لیا ہے۔ گفتگو کرتا میں ٹائم اور ہوتا، اور قرآن سے گفتگو کرتے مزہ آتا، اللہ کے کلام کے سننے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کے اندر گزشتہ جلسے کے اندر الحمدللہ بڑے سکون سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ میں اتنی بات کہوں گا آخر کے اندر، اتنی بات کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ولی ہیں، جہاں ان کی شان کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں ان کا تعارف بھی پیش کیا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ یہاں تو ہر نکڑ کے اندر، ہر گلی کے اندر ولی بنا ہوا ہے، ہر ایک نے ایک چوغا پہنا ہوا ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں، بقول اقبال کے کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں۔ راہزن کہتے ہیں چور کو، کہ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے مارسے لوگ مارسن، ارے پیرنگ چور آنے اسے شرم نہیں آنی۔ اقبال کہتے ہیں کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزن، یہ راہبر نہیں ہے ہر چوغا پہننے والا، اس کی ایک ڈیفینیشن اور ایک معیار قرآن نے عطا فرمایا۔ وہ معیار سمجھ لیجئے، اور یہ معیار کسی اور کا دیا ہوا نہیں بلکہ رب کائنات کا دیا ہوا۔ ولی کی تعریف بھی فرما دی، ولی ہوتا کون ہے، یہ پیمانہ ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ولی ایک تو صاحب ایمان ہوگا، کوئی بد مذہب اللہ کا ولی، بد مذہب اللہ کا ولی۔ دوسرا فرمایا کہ کوئی فاسق و فاجر، کوئی شریعت کا باغی،
اللہ کے لائے ہوئے دین کا باغی. او جی نہیں تانوں نہیں پتا حضرت، وہ حضرت تھانوں پتا نہیں. اے فقیراں دی بڑی اونچیاں گلاں نے، اے فقیراں دے ہور راہ نے تے مولویاں دے عالماں دے ہور راہ نے. حضرات گرامی، یہ ڈنگوستے ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے. کوئی فقیروں کا راستہ نہیں ہے، کوئی مولویوں کا عالموں کا راستہ نہیں ہے. راستہ ایک شریعت محمدیہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت میں گئی. سیدھی سڑک صراط مستقیم جو ہے وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا راستہ، وہ ہے قرآن کا راستہ. یہ دنیا کے اندر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ڈنگوستے بنا رہی ہیں کہ جناب فقیران کا راستہ ہے، مولویوں کا راستہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے تو پوچھیں. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب تقوی. کانوا یتقون، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی استمراری ہے، جس کی زندگی عبارت ہے تقوی و پرہیزگاری سے، جو شریعت کا تابع ہے. فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. سارے اسانے حضرت صاحب مکہ مدینے نماز پڑھنے، مکہ مدینے انہوں نے نماز ہونی. بھائی حضرت نماز نہیں پڑھنے؟ نہیں صحیح پتہ نہیں مولوی صاحب، تو ظاہری مولوی ہونا صحیح کیا پتہ لگا. اصل حضرت صاحب مکہ مدینے نماز پڑھنے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے مکہ مدینے نماز نہیں پڑھی، اجمیر میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھی. حضور داتا جی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لاہور کے اندر نماز پڑھی. میں کوٹلی کے اندر گیا، گلہار شریف کے اندر حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت ان کی میرے خیال سے 85-90 سال عمر تھی جب میں گیا. فجر کی نماز کے اندر 2 بندے ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور 1 سپارہ پورا تلاوت ہوتا تھا فجر کی نماز. ہماری تو تھوڑی سی نماز اگر بڑی ہو جائے تو مولوی صاحب کی نماز کے بعد پوچھنے کے حضرت کو تراویح شروع فرما دیتی تھی. رمضان آئی گیا تو لمبی نماز کی تھی. پوری فجر کی نماز کے اندر پورا 1 سپارہ ہر روز، 30 دن کے اندر 3 سپارے مکمل، قرآن ایک مکمل. ماشاءاللہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس صدی کی بات ہے. خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 بندے پکڑ کے وہ صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. کوئی مکہ مدینے نماز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آخری بات، مرکزی بات، فرمایا میرا بندہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ فرائض کو پورا کرے. سب سے پہلے فرائض، نماز کے بغیر کوئی کہے، فرمایا نہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز. کئی صحابہ کرام اور کئی ائمہ کرام تو فرماتے ہیں بے نمازی کافر ہے. ہمارے امام صاحب نے احتیاط کا فتویٰ دیا ہے، کفر نہیں لگایا ہے، لیکن کئی ائمہ کرام نے تو ان کو کافر قرار دیا ہے کہ بھائی نماز ہی نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو مقصد ہے تو پھر اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. فرمایا سب سے پہلے ولی کے لیے ضروری ہے وہ نماز کی پابندی. ہاں پھر نوافل ادا کرتا ہے. اللہ اکبر. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فرمایا پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے. فرمایا میں اس کی سماعتیں بن جاتا ہوں، میں اس کے بصارتیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں. لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. میرا بندہ جو سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں. جس چیز سے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، اگر وہ کبھی ناز کر بیٹھے، لاڈ کر بیٹھے، مشکات کے الفاظ رب کائنات فرماتے ہیں قسم بھی اٹھا بیٹھے نا تو میں اپنے بندے کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا ہوں، اس کو پھر ہانس نہیں ہونے دیتا. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا قسم کھا بیٹھے تو میں اس کی قسم کو بھی پورا کرتا ہوں. لیکن فرمایا کیسے؟ پہلے فرائض کو پورا کرتا ہے، محرمات کی پابندی کرتا ہے، شریعت کا پابند بنتا ہے. فرمایا پھر اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. اور پھر یہ محبوبیت یہاں تک نہیں رہتی ہے. دعا جبریل علیہ السلام کو رب تعالیٰ بلاتا ہے، اے جبریل انی احب فلانا فاحب. میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اسے محبت کرو. فرمایا جبریل بھی محبت کرتے ہیں. یہیں تک ختم نہیں، ثم ینادی فی السماء. فرمایا پھر آسمانوں میں ندائیں دی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا، جبریل کا محبوب ہو گیا. فرمایا کہ اے آسمان والوں تم بھی اسے محبت کرو. آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض.
فرمایا پھر اس کی قبولیت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رب تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش بچوں کے لیے، ہماری جو جنریشن کے لیے، یوتھ کے لیے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویاں ہم کھاتے کھاتے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہماری اتنی بڑی جانیں اور اتنے قد جو ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی 11ویاں کھاتے کھاتے ہوئے، لیکن صرف کیا کھانے تک 11ویں شریف ہے ہماری؟ کیا ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی زندگی کہ کیا عمل کر کے گئے؟ بالکل انہوں نے مرغی کو بھی زندہ فرمایا، بیڑا بھی پار فرمایا، کرامات کا ایک باب ہے، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو گمراہ لوگ تھے ان کو اللہ کا مقرر بنا۔ آپ علم کے لیے گھر سے نکلے، راستے کے اندر لٹ گئے، مشہور واقعہ ہے، سارا قافلہ لٹ کے آپ کے پاس آیا، آپ نے اٹھا کے دے دیا، اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے چھپا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں چھپا رہے؟ فرمایا میری ماں نے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ عبد القادر بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہم کتنے ہیں؟ ایک تو وہ مائیں اور وہ باپ کتنے ہیں جو گھروں سے نکلتے ہوئے یہ سبق دے کے جاتے ہیں کہ بیٹا حرام نہ کما کر لانا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کے ساتھ چیٹ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا۔ آج تو ہم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے بس مال لے کر آنا، مال جمع۔ او پہاڑی نے اپر جڑا کار ہے نا بڑا جو نظر آنا وہ مڑا ہے، وہ مڑا کار ہے، صحیح پتہ ہے سب تو بڑا کار ہے ہماری برادری سب تو بڑا اونچا بنایا کار۔ ہم نے تو زندگی کا مشن ہی یہ بنا دیا کہ بڑا گھر میرا ہو، اسی میرے گاؤں کے اندر کا ہاسپٹل نہیں ہوگا، اسی میرے گاؤں کے اندر جانور بھی وہیں پر پانی پی رہے ہوں گے، میرے گاؤں والے جو وہاں رہ گئے، سمجھدار یہاں آ گئے ہیں، سمجھدار دوست یہاں آ گئے، وہاں رہ گئے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار ان انسانوں کے لیے کچھ بنا دیں، وہ ویران گھر پڑے ہوئے ہیں، اٹھانا کے پیسے دے ہی اس کی بھی بچانے، یار خدا نہ واسطہ پیسے بھی لے دو، راشن بھی لے دو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی یہ ہماری زندگی کا مشن نہیں ہونا چاہیے۔ مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی بندگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، حلال کمائیں، اپنے بچوں کو حلال کا سبق دیں، ان کو اللہ کے گھر کی طرف لے کر آئیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ شیفیلڈ کے اندر وہ بابا فوت ہوا تو اس کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے باپ کو دفنانا ہے یا جلانا ہے، کیونکہ چاہیے تو 9.5 دور پہ کہ جس کی 7.5 بابے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ کمائے، کتنی گڈیاں، کیا کچھ بنایا، کتنے کار بنائے اچھی پہاڑی پر، لیکن بچیاں کی کہتے مسیح لے آ کے نہیں دسا کہ ہمارے بچوں میں یہ ساڑیاں نہ ہوئے، خدا نہ واسطہ مجھے جلانا نہیں ہے، مجھے تم نے دفنانا ہے، میرا جنازہ سامنے پڑا ہوگا تو تم نے اللہم اغفر لحینا و میتنا مجھ پر پڑھنا ہے۔ نہیں، ایک چکی ہے ہماری، ایک سرکل ہے ہمارا کہ ہم نے مال کمانا ہے، سچ کا آئے جھوٹ کا آئے، کسی کا گلا کاٹے، فراڈ کرے، کچھ بھی کرے۔ آج وہ ماں باپ کہاں ہیں اور وہ اولاد کہاں ہے جو ماں باپ کی بات مانتی ہے؟ قربان جائیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پر، فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ لے لو مال، میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہ بولو، اور ڈاکو بھی رونے لگا، ابھی نہ پڑھا ہے نہ ریاضات نہ مجاہدات، ایک سچ کی برکت ہے۔ حضور نے فرمایا جو سچ پر استقامت اختیار کرتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، وہ اللہ کے ہاں صدیق کو لکھا جاتا ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے قافلے کو توبہ نصیب فرمایا۔ حضرات گرامی بس اتنا سا سبق لے کر جائیں، اتنا سا سبق بھی اگر ہم یاد کر لیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی یہ نصیحت ہے، یہ میری نصیحت نہیں ہے، کسی اور کی نصیحت نہیں ہے، کہ جن کی 11ویں ہم منا رہے ہیں ان کی نصیحت ہے کہ بیٹا زندگی کے اندر سچ بولنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر بزرگوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلیک برن والے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کافی عرصے کی بعد تھوڑی زیارت ہوئی ہے، تھوڑی سونی مسیت تک دل خوش ہوا۔ اساں لاما صاحب نے سونے ہیں جا رہے ہوں، تسی تو میں جی آخو تو 2 منٹ پڑھاں گا، 3 منٹ پڑھاں گا، 4 منٹ پڑھاں گا، جتنی تھوڑی مرضی میں اتنا پڑھاں گا۔ 6 بجے کا عشاء کا ٹائم ہی ہے، بس 5 منٹ پڑھے پاکستان پاک دے نام دے دروشی پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا سلام علیہ یا حبیب اللہ۔
میاں صاحب اپنی اپنی طرز اپنا اپنا ذوق او شعر جڑے شہنشاہ بغداد دی بارگاہ جا کے میں پڑھے سن اللہ تعالیٰ منو لے گئے تے میاں صاحب دی کتاب تحفہ میراں تحفہ میراں شہنشاہ بغداد دی ساری کرامات لکھیاں اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے تو بڑا مزہ آندا ہے ایک دفعہ پھر درود صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حضور میاں صاحب سرکار فرماندے نے نظر جینا علامہ صاحب اللہ دے ولیاں دا ذکر کر رہے ہیں میاں صاحب فرماندے نے نظر جینا دی اے پارس ہووے سونا کر دینے وٹا جے کر میرا ملے محمد او سر صدقے کر سٹا سبحان اللہ غوث پاک نو سواب پہنچ گیا اللہ تواڈا بہن والے نو اللہ غوث پاک دا دیدار کرائے آمین سرکار فرماندن میں کچھ منگ اینا سکا میرا آپ کرم کماؤ شان اپنی دے لائق مینو خیر جناب پاؤ نعرہ حیدری یا علی علامہ صاحب ذکر کر رہے سن جنہیں دے وال کھرے ہوندے انہاں کول کچھ نہیں میاں صاحب کیا فرماندے فرماندے نے بارود دسن ابراہیم صاحب مجذوب آدمی دے بارے حضور میاں صاحب سرکار فرما رہے او باروں دسن میلے کالے اندروں آب حیاتی اوٹ دسن اے تریایا وانگوں اے جان نبی ندی وچ ناتی سبحان اللہ یا محبت نہ صرف دو تین شعر اور حضور میاں صاحب فرماندے کتب چورانو بادشاہ منتریانو میرا داتا شاہ بغداد کردہ سبحان اللہ بے اولادیانو اولاد دیندہ نالے اجڑے کرانو آباد کردہ جد کوئی پکارے غوث تائیں اسے ویلے او دی امداد کردہ ایک کر کی کر کر اندر لنگر غوث سرکار دا چل دائے شہنشاہ بغداد دے ٹکڑیاں تے ویکھو سارا زمانہ پیا پلدا ہے بیٹھے ہوئے نے بغداد شریف اندر گنج رحمتوں دے سونا کلدا ہے پر اس جگہ صاحب آؤ ویکھو دیوا غوث دے نام دا بلدائے اس وقت اس مسجد نہ غوثیہ ہر مہینے غوث پاک دا ذکر تے حضور میاں صاحب سرکار فرمانے یا میرا او میں تیرا ہو کے خیر منگا در در دا
میں کیوں اخوام ایڈے وقتا وردان. یہ صاحب کی کتاب ہدایت المسلمین ادھے تے دعا منگ لے یا اللہ مونوں شہادت دی موت دے. سبحان اللہ. آمین آکھو. آمین. یا اللہ مونوں شہادت دی موت. آخری شے. جتنا کو ٹائم لگا ہے بھی اللہ کا شکر ہے تہاڈا کافی عرصے بعد دیدار ہو گیا ہے. لیکن تہاڈا ذوق جکڑ پہلا ہوندا سی نا اے کرونے دی پہلا اس طرح نے تہاڈا ذوق دی دیا. ایتھے آ بھی دا سی دل خوش ہوندا سی. بڑے بڑے حاجی صاحب بزرگ صاحب چلے گئے. اللہ انہاں دے درجات بلند کرے. آمین. جنہاں نے اس مسجد نال تعاون کیتا ہے اللہ انہاں دے گھراں انہاں دی قبراں روشن کرے. آمین. زور نال یار آمین. آمین. میں بھی دعا کرنا تسی دعا کرو یا اللہ سانو شہادت دی موت دے. آمین. آمین. تک روزہ اے محبوب تیرے دا مولا نکلے جان سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ اے موت شہادت. جزاک اللہ. محترم حاضرین آخری بیان میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ عثمان کیانی صاحب کی خدمت میں صرف 15 منٹ کے لیے آپ آتے ہیں اور انگلش کے اندر 15 منٹ